ویسے تو شوگر انکوائری کمیشن کے 29 نکاتی TOR صرف رواں سال کے چینی بحران سے متعلق تھے، لیکن اپنے ساتھ اپوزیشن کو شریک جرم بنانے کے لیے یہ اچھا ہوا کہ کمیشن نے حکومت کی اما پر سابقہ ادوار کا بھی احاطہ کیا۔ یہ بات تو ہر پاکستانی کے علم میں تھی کہ شوگر ملوں کے کاروبار میں پیسہ بٹورنا اور کسان سے لے کر عام پاکستانی تک کو لوٹ کر سالانہ اربوں روپے کمانا یقینی ہے، کیونکہ شریف فیملی ہو یا زرداری فیملی، جہانگیر ترین ہو یا خسرو بختیار، ہمایوں اختر ہوں یا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، سب سیاسی سیانے اس کاروبار کی طرف آتے رہے۔ ہم جیسے طالب علم برسوں سے چیختے رہے کہ جنوبی پنجاب اور سندھ میں شوگر مل مافیا نے کاٹن، جو پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمانے کا اچھا ذریعہ ہے اور گنے کی نسبت پانی بھی کم مانگتا ہے، کی پیداوار کم کر کے کسان کو گنا اگانے پر مجبور کیا، اور اسی لیے صحافت اور سیاست کے میدانوں میں شوگر مافیا کی باقاعدہ ٹرم استعمال ہونے لگی۔ تاہم اب انکوائری کمیشن کی رپورٹ نے نہ صرف مذکورہ رائے پر مہر تصدیق ثبت کر دی، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ تو تہ در تہ فراڈ کر رہے تھے، ہم تو صرف سبسڈی کا رونا رو رہے تھے کہ ہر سال شوگر مل مالکان کو چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے سبسڈی کیوں دی جاتی ہے، اور اس کی جگہ گنے کی فصل کم کر کے کاٹن جیسی کوئی دوسری فصل کیوں نہیں اگائی جاتی۔ لیکن اب پتہ چلا کہ یہ لوگ تو چینی کی پیداوار پر آنے والے خرچے کو بھی زیادہ دکھا رہے تھے، پھر ایکسپورٹ میں بھی فراڈ کر رہے تھے، گنے کی پھوگ وغیرہ کو بھی آمدنی میں ظاہر نہیں کرتے، اور اوپر سے جعلی قلت پیدا کر کے بھی غریب عوام کو لوٹتے ہیں۔ اس رپورٹ سے اس رائے پر بھی مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ چینی کے میٹھے حمام میں سب ننگے ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی سبقت PTI کو حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتی ہی رہی، لیکن اس وقت اس مافیا کے زیادہ افراد مثلا جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور ہمایوں اختر وغیرہ سب PTI میں جمع ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور میں بھی شوگر مافیا قوم کو لوٹتا رہا، لیکن جس رفتار سے اور جس مقدار میں تحریک انصاف کی حکومت میں شوگر مافیا کو نوازا یا قوم کو لوٹا گیا، اس کی مثال ماضی کی حکومتوں میں بھی نہیں ملتی۔ ہم تو یہ رونا رو رہے تھے کہ چینی کی بیرون ملک ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی گئی اور پنجاب حکومت نے اس مافیا کو اربوں روپے کی سبسڈی کیوں دی، لیکن اس رپورٹ کے مطابق تو تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد شوگر مافیا نے مختلف گھپلوں کے ذریعے ٹوٹل 170 ارب روپے ناجائز طریقوں سے لوٹے۔ اب تماشا یہ ہے کہ فائدہ اٹھانے والوں کا تو ذکر ہو رہا ہے، لیکن فائدہ دینے والوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس رپورٹ میں فائدہ دلانے والوں کا بھی واشگاف الفاظ میں ذکر ہے۔ اس رپورٹ کے صفحہ 29 پر اسد عمر صاحب کے بیان کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے چینی کی برآمد کے فیصلے کی توجیہ پیش کی ہے، لیکن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ان کی منطق کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ اسی طرح تجارت کے لیے وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد کے بیان کو بھی رپورٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت کے دلائل دیے، لیکن رپورٹ میں ان کے بیان کو بھی غیر تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سبسڈی دینے والوں کے لیے جو جواز پیش کیے، اس پر بھی کمیشن نے سوالات اٹھائے ہیں۔ اسی طرح حکومتی ادارے شوگر ایڈوائزری بورڈ کے بارے میں کمیشن نے لکھا ہے کہ وہ چینی کی برآمد کو معطل کرنے کا پابند تھا، لیکن اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا۔ اسی طرح ایک اور حکومتی ادارے یعنی مسابقتی کمیشن کو بھی یہ کہہ کر ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ وہ چینی کے کارخانوں کے گٹھ جوڑ سے پیدا کی گئی مصنوعی قلت کو ختم کرنے کا پابند تھا، لیکن خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس رپورٹ کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اسد عمر اور رزاق داؤد وغیرہ نے ایسے عالم میں چینی کی برآمد کی اجازت دی کہ اس کے لیے کنونسنگ دلائل موجود نہ تھے۔ عثمان بزدار صاحب نے ایسے انداز میں سبسڈی دی کہ اس کا کوئی جواز موجود نہ تھا، جبکہ دو حکومتی اداروں یعنی شوگر ایڈوائزری بورڈ اور مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے شوگر مافیا کو لوٹ مار کا موقع ملا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم صرف شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کریں گے یا ان کو اس لوٹ مار کا موقع فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی؟ اور اگر صرف فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور فائدہ دلانے والوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، تو کیا یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی نہیں ہوگا؟
انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلی فرصت میں تمام شوگر مل مالکان سے یہ لوٹی گئی رقم واپس لے کر ان کاشتکاروں میں تقسیم کی جائے جن سے گنا خریدا تھا۔ اسی طرح آج سے ان ملوں کو اس قیمت پر چینی فروخت کرنے پر مجبور کر دیا جائے جو اس رپورٹ کے مطابق مناسب لگتی ہے۔ حکومت ابھی سے یہ یقینی بنائے کہ اگلے سال کے لیے صرف اتنا ہی گنا اگایا جائے جتنی ملک کی ضرورت ہو اور گنے کی بجائے کاٹن کی کاشت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اگر مکمل انصاف کرنا ہے تو جس طرح کے رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے ہر شوگر مل مالک کے خلاف ان قوانین کے تحت کارروائی کا آغاز کیا جائے جو کمیشن نے تجویز کیے ہیں۔ لیکن پورا انصاف تب ہوگا جب ان کو لوٹ مار کا موقع فراہم کرنے والے وزراء اور سرکاری اداروں کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کی جائے۔ لیکن اگر سلیکٹیو کارروائی کی گئی تو یہ نہ صرف ظلم ہوگا بلکہ آگے جا کر اس کا انجام بھی نہایت بھیانک ہوگا۔